ٹو سدائے حال۔ ایک فلائٹ میں اگر آپ کے پیچھے 4-5 روتے ہوئے بچے ہوں تو 1 گھنٹے کا ہوائی سفر بھی بہت طویل معلوم ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تاریخ کی سب سے طویل فلائٹ نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ دبئی سے سان فرانسسکو کا 8,000 میل کا سفر بھی طویل ترین سفر نہیں ہے، اور آکلینڈ سے دوحہ کا 9,000 میل کا سفر بھی اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ سب سے طویل فلائٹ وہ بھی نہیں تھی جب ہماری اپنی پی آئی اے کے ایک جہاز نے ہانگ کانگ سے لے کر برطانیہ تک کا پوری زمین کے گرد سفر الٹی سمت میں پورا کیا، یا وہ وقت جب ایک پائلٹ نے امریکی شہر کینسس سے لے کر دوبارہ کینسس تک کا پوری دنیا کا چکر لگایا، وہ بھی تاریخ کی طویل ترین فلائٹ نہیں تھی۔ تاریخ کی طویل ترین فلائٹ ایک سنگل انجن سیسنا 172 جہاز نے امریکی ریاست نیو میکسیکو کے آسمان میں سن 1958 میں شروع کی، جس کا اختتام سن 1959 میں جا کر ہوا۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ سن 1956 میں لاس ویگس میں ہسینڈا ہوٹل کا افتتاح ہوا۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ لاس ویگس شہر کے اندر اس ہوٹل کی لوکیشن کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ شہر کے تمام مشہور کسینوز تقریباً 1 میل شمال کی جانب تھے، لہٰذا ہوٹل مالکان کو اچھی تشہیر یا پبلسٹی کی اشد ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے ان کے کسینو کی سلاٹ مشینوں کے ایک مکینک رابرٹ ٹم کے پاس ایک شاندار آئیڈیا تھا۔ وہ ہوائی سفر کا انڈیورنس ریکارڈ یعنی طویل ترین ہوائی سفر کا ریکارڈ توڑنے والے تھے، اور ہسینڈا ہوٹل نے اس میں ان کی مدد کی۔ رابرٹ نے اپنے جہاز کے اطراف واضح اور بڑے الفاظ میں ہسینڈا ہوٹل کا نام لکھا، اور اس پر ہوٹل مالکان نے انہیں اس فلائٹ کے لیے $1,00,000 کی رقم ادا کی۔ اس رقم کے ساتھ رابرٹ نے ایک استعمال شدہ سیسنا 172 جہاز خریدا اور اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے لگے۔ انہوں نے اس جہاز میں 95 گیلن کا ایک اضافی فیول ٹینک نصب کیا اور انجن تک فیول پہنچانے والی فیول لائنز کو بہتر کیا۔ اس کی مدد سے وہ دوران پرواز ہی اپنا ایندھن ریفل کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جہاز میں سے پائلٹ کی کرسی کے سوا سب کچھ نکال باہر کیا۔ جہاز کے سامنے کے حصے میں ایک عدد میٹرس رکھا گیا، جبکہ پچھلے حصے میں ایک سنک لگایا گیا۔ آخر میں رابرٹ نے ایک نیا انجن بھی نصب کیا اور وہ اپنے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن پھر انہیں ایک بری خبر ملی۔ 2 اور پائلٹس جم ہیتھ اور بل برکھارٹ نے 50 دن کے سفر کے بعد اپنا جہاز امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلس میں اتارا۔ اس کا مطلب تھا کہ طویل ترین فلائٹ کا ریکارڈ اب 4 دن مزید طویل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اچھی خبر یہ تھی کہ رابرٹ کو ان کے معاون پائلٹ دستیاب ہو گئے تھے، جن کا نام جان کوک تھا۔ وہ ایک تجربہ کار پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جہازوں کے مکینک بھی تھے۔ ان دونوں نے اپنی تیاری مکمل کی اور 4 دسمبر 1958 کو اپنی پرواز کا آغاز کیا۔ شروع کے کچھ دن وہ صرف لاس ویگس کی فضاؤں میں ہی اڑتے رہے تاکہ کسی قسم کے مسئلے کی صورت میں جہاز کو فوری لینڈ کیا جا سکے، لیکن جلد ہی وہ جنوب کی جانب ریاست کیلیفورنیا اور ایریزونا کے ریگستانوں کے اوپر پرواز کرنے لگے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر چلتے جہاز میں انہوں نے ایندھن کیسے بھرا ہوگا۔ یہ کام ہوا میں کسی دوسرے جہاز کی مدد سے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کا اپنا جہاز شمسی توانائی سے چلتا تھا۔ یہ کام انہوں نے ریگستان میں ایک سیدھی سڑک پر چلتے ہوئے ایک ٹرک کی رفتار سے اپنے جہاز کی رفتار کو ملا کر فیول پائپ نیچے پھینک کر مکمل کیا تھا۔ کسی مشن امپاسبل یا جیمز بانڈ کی فلم جیسا دکھنے والا تقریباً 3 منٹ پر مشتمل یہ حیرت انگیز کام ہر روز 2 مرتبہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کھانے پینے کے معاملات میں بھی انہیں ہسینڈا ہوٹل کی ہی جانب سے بہترین کھانے رسی کی مدد سے پہنچائے جاتے تھے۔ جہاز کے دونوں پائلٹس اپنی اپنی باری پر 4 گھنٹے تک جہاز اڑاتے اور پھر اگلے 4 گھنٹے آرام کرتے تھے۔ یہ پرواز شروع میں بہترین طور پر جاری رہی۔ کرسمس اور نیو ایئر کا وقت بھی بغیر کسی مشکل کے ہی گزر چکا تھا، لیکن اب اکیلا پن اور سٹریس ان دونوں پائلٹس پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ سیسنا ایک چھوٹا مگر بہت زیادہ آواز کرنے والا جہاز تھا جو شاید اتنے ہفتوں کے سفر کے لیے مناسب نہ تھا۔ اپنے سفر کے 36ویں دن وہ ایک حادثے سے بال بال بچے۔ صبح کے وقت معاون پائلٹ جان کوک آرام کر رہے تھے، جبکہ رابرٹ پائلٹ کی کرسی پر بیٹھے تھے کہ ان پر غنودگی چھا گئی۔ خوش قسمتی سے جہاز خود کار طریقے یعنی آٹو پائلٹ پر تھا، اور وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک میکسیکو کے بارڈر کی طرف اڑتا رہا، یہاں تک کہ رابرٹ کی آنکھ کھل گئی۔ اس سفر کے 39ویں دن یعنی 39th ڈے پر ان کے جہاز کا جنریٹر خراب ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس اب کوئی حرارت، کوئی روشنی اور کوئی آٹو پائلٹ کی سہولت نہیں تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنا ریکارڈ قائم کرنے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ اسی طرح 11 دن مزید گزر گئے۔
اپنے سفر کے 50ویں دن 23 جنوری 1959 کو ہیسنڈا سیسنا 172 نے تاریخ کی سب سے طویل مسلسل پرواز کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا، لیکن دونوں پائلٹس کا سفر ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں ایسے ہی مزید چلتے رہے تاکہ ان کا بنایا ریکارڈ ایک عرصے تک قائم رہ سکے۔ لیکن جیسے ہی ان کا سفر 60 دن طویل ہوا تو جہاز کا انجن مسلسل کاربن جمع ہونے کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ وہ زیادہ اونچی پرواز کرنے کے قابل نہ رہے اور اب بالآخر جہاز کو لینڈ کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ لہٰذا 7 فروری سن 1959 کو 64 دن 22 گھنٹے 19 منٹ اور تقریباً 1.5 لاکھ میل کی طویل ترین مسلسل پرواز کے بعد ہیسنڈا سیسنا 172 آخر کار میکیرن ایئر فیلڈ پر بحفاظت لینڈ ہوا اور اس نے تاریخ کی سب سے طویل مسلسل پرواز کا ایک عظیم ریکارڈ اپنے نام کیا جو کہ آج کے دن تک قائم ہے۔ خدا حافظ۔